بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا ایک دردناک اور حیران کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی بہت ساری کتابوں کے ساتھ ساتھ اسلام کی دوسری سب سے پاک یعنی کہ سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ دراصل دوستو یہ بات ہے اس دور کی جب مسلمانوں نے جنگ خیبر سے جیت حاصل کی تھی۔ یاد رہے دوستو، جنگ خیبر نام کی یہ وہی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا، اور اس جنگ کو جتانے میں سب سے بڑا اور سب سے اہم کردار جس انسان نے ادا کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے دوستو، جنگ ختم ہو جانے کے بعد بھی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دن اور خیبر میں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی کہ کچھ دن اور خیبر میں رہنے کا ارادہ کیا تھا۔ میرے دوستو یاد رہے کہ جنگ میں جیتنے کے باوجود بھی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا تھا، اور جو یہودی امن کے ساتھ رہنا چاہتے تھے وہ جنگ کے بعد بھی خیبر کے علاقے میں ہی رہے تھے۔ اسی میں یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث بتایا جاتا ہے اور جو سلام بن مشکم کی بیوی ہوا کرتی تھی، اس نے جب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ نے اس کی دعوت کو بڑی خوشی قبول کیا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے دعوت کے ساتھ ساتھ آپ کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو آپ نے اس کو اپنی پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس عورت نے پوچھا کہ آخر آپ دعوت میں کیا کھانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعوت کا وقت آنے پر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے پہنچے تھے، مگر وہ یہودی عورت جو اندرونی طور پر مسلمانوں کی دشمنی میں جل رہی تھی اور اپنے جیسے اور بھی بہت سارے یہودی سرداروں سے ملی ہوئی تھی، اس نے اس دعوت میں کھانے کے طور پر پیش کیے جانے والی بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ یہ زہر دراصل بکری کی ران کے گوشت میں ملایا گیا تھا، کیونکہ دعوت سے پہلے جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے اس کو بکری کے ران کا گوشت ہی بتایا تھا۔ فی الحال جب دعوت کے دسترخوان پر زہر سے بھرپور اس گوشت کو پیش کیا گیا اور آپ نے جیسے ہی اس گوشت کی پہلی بوٹی کو اپنے منہ میں رکھا تو فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے سبھی ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لو، کیونکہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ مگر افسوس اس وقت بھی آپ کے کچھ ساتھی اس گوشت کو صحیح طور پر کھا چکے تھے، جس کی وجہ سے زہر نے پوری طرح سے اپنا اثر دکھایا اور ان کی اس زہر کی وجہ سے ہی شہادت ہو گئی۔ دراصل اللہ کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوٹی نے ہی زہر کے بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، دوسری طرف اس عورت کے ساتھ ساتھ دوسرے سبھی یہودیوں سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے نہ صرف اپنا جرم قبول کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ اس لیے کیا تھا تاکہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کے اوپر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہوں گے تو ہم کو بھی آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اب ظاہر ہے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی انسان سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اتنے زیادہ ظلم و ستم ان پر کیے گئے، ایسی چیزیں کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مگر بعد میں جب اسی زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کے ایک صحابی کی شہادت ہو گئی تو پھر قاعدے کے مطابق یعنی قانون کے مطابق اس زینب بنت حارث کو یعنی اس عورت کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ میرے دوستو، صحیح بخاری کی پیج نمبر 4428 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ بیمار رہا کرتے تھے تو اس وقت آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ خیبر کے موقع پر جو میں نے وہ زہر سے ملا ہوا گوشت کا ٹکڑا کھایا تھا اس کا درد میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرگ اب اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ دراصل دوستو، خیبر کے یہودی جو میدان میں مقابلہ نہ کر سکے تھے اور مسلمانوں سے خیبر کی جنگ ہار چکے تھے، وہ خیبر کا بدلہ لینے کے لیے سازش کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان کے ساتھیوں ساتھ شہید کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے زینب بنت حارث نام کی اس عورت کے ساتھ سازش کی اور اس کی مدد سے کھانے میں زہر ملایا، بلکہ اسی عورت کے ذریعے سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی پتہ کر لیا تھا، اور اس لیے انہوں نے بکری کے گوشت میں ہی زہر ملا دیا تھا۔ اس زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی شہادت کے باوجود بھی زینب بنت حارث نام کی اس عورت کو قتل کیا گیا تھا یا پھر معاف کر دیا گیا تھا، پھر بعد میں اس نے خود ہی خودکشی کر لی تھی، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کہ اس پر الگ الگ علماء اپنی اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو بہت ساری کتابوں سے صحیح ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک میں اس زہر کا اثر ان کی ظاہری زندگی کے آخری دنوں میں دیکھنے کو ملا تھا، اور اسی زہر کے اثر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ حالانکہ دوستو، ہماری طرح آپ میں سے بہت سارے لوگ نے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار سوشل میڈیا پر ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں ہمیشہ سے اینٹی مسلم ویڈیوز بنانے والے لوگ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زہر کی وجہ سے بڑی دردناک اور خطرناک طریقے سے وفات ہوئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، وہ اس واقعے کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک جھوٹے نبی تھے، معاذ اللہ، کیونکہ اگر وہ سچے نبی ہوتے تو ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے، تو اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعی سچے نبی تھے تو ان کی پھر اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو ایسے دعوے کرنے والے جھوٹے لوگوں کو سب سے پہلے تو اس واقعے کو اتہاسک کتابوں کے طور پر دیکھنا چاہیے، یعنی اس کے وقت کو چیک کرنا چاہیے، اس کی ہسٹری کو دیکھنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں، جو جنگ خیبر کا یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی جو زہر والا جو واقعہ ہوا تھا، وہ دراصل 7 ہجری میں ہوا تھا، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو ان دونوں کے بیچ میں جو وقت ہے لگ بھگ 4 سال کا ہے۔ اب آپ لوگ ذرا سوچئے کہ ایک ایسا خطرناک زہر کہ جس کی وجہ سے ایک صحابی کی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کی فوراً ہی وفات ہو گئی تھی، اور وہ تھوڑی دیر بھی اس زہر کے اثر کو برداشت نہیں کر پائے تھے، تو آخر اس زہر کو اپنے جسم میں لیے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک کیسے زندہ رہے؟ یعنی 4 سال تک اس زہر نے ان کو کوئی بھی نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری دنوں میں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بالکل پہلے اس زہر کا آپ کے جسم میں اثر دکھنا اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات کی خواہش کی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بات غور و فکر کرنے والی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی تھی کہ اس گوشت میں اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے پہلا لقمہ لیتے ہی نہ صرف اپنے آپ کو روک لیا بلکہ اپنے سارے ساتھیوں کو حکم دے دیا تھا کہ فوراً اپنے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لو، کیونکہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے آپ کے وہ صحابی جو کہ آپ کی طرف سے روکنے کا حکم دینے سے پہلے ہی اس گوشت کے ٹکڑے کو پوری طرح سے نگل چکے تھے، ان کی تو بعد میں وفات ہو گئی تھی، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات سے پہلے ہی خبردار ہو جانا کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، یہ خود میں ایک اللہ کے پیغمبر کی نشانی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے تھے، تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا عاشق رسول بننے اور راہ حق پر چلنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔